السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کل تو خیر ہر بندہ پریشان ہے. کرونا کی وجہ سے جو حالات ہو چکے ہیں، جن کی بزنس ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے. جو میری طرح جاب کرتے ہیں، ملازم پیشہ افراد ہیں، وہ بھی پریشان ہیں ہاف سیلری ملنے کی وجہ سے. مجھے 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہاف سیلری لیتے ہوئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو ہاف سیلری بھی نہیں مل پا رہی ہے، وہ اس سے بھی بالکل ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے اپنی اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور تمام جو بھی ہیں یعنی کہ یہ دوبارہ سے ویسی نارمل ہو جائے سب کچھ، لائف جیسے پہلے کبھی تھی کرونا سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پریشانی ہمیں پتہ چل گئی کہ کیسی چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ تنگ دستی. تو ہم جب بھی کسی غریب کو پریشان حال کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، اگر ہمیں اللہ پاک نے اتنا دیا ہے تو. ویسے بھی دینے سے بڑھتا ہی یہ کام نہیں ہوتا. اور ایک بات تو ہے، حقیقت ہے، اگر ہم سوچیں، اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو کون سا ہم نے اپنے پلے سے دینا ہے؟ دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے نا. جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ پاک کا ہی ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. تو ہم نے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، ہم نے کون سا بہت بڑی کارنامہ سر انجام دینا ہے. تو اس کے لیے بھی خیر بہت بڑا اس کے لیے بھی دل چاہیے ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر ہو کچھ ایکسٹرا کچھ ایسا تو ہم چپکے غریبوں کی بھی مدد کریں ساتھ ساتھ. تو دیکھیے پریشانی کی تو بات ہے، نو ڈاؤٹ، ظاہر حالات جیسے چل رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اس پریشانی میں انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. کبھی اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم بے صبر ہو کے حرام کا یا غلط راستہ اختیار کر بیٹھتے ہیں. دیکھیے جو ہمارے مقدر میں وہ ہمیں مل کے رہتا ہے. جو رزق ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے جس کے نصیب کا لکھا ہے، وہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. تو جو ہمارے مقدر کا وہ ہمیں مل کے رہے گا. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس بے صبرے ہو کے حلال راستے سے ملنے والے جو ہمارا رزق ہوتا ہے اس کو بھی حرام میں کنورٹ کر بیٹھتے ہیں. اس کی اگزامپل میں کچھ اس طرح دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے. حضرت علی، مولا علی کرم اللہ وجہ کے دور کی بات ہے. آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے خچر کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر. تو مسجد کے پاس پہنچتے ہیں نماز ادا کرنے کی نیت سے، تو وہاں پہ مزدور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک مزدور کو آپ وہ اپنا خچر پکڑاتے ہیں، اس کی لگام کہ اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں. آپ نماز کی نیت سے اندر چاہتے ہیں، نماز پڑھ کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں 2 درہم ہوتے ہیں. اور آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کا خچر تو وہاں موجود ہوتا ہے، اس کی لگام جو ہوتی ہے وہ غائب ہوئی بھی ہوتی ہے، اور وہ بندہ بھی غائب ہوتا ہے جس کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا آپ نے خچر کی حفاظت کے لیے. تو آپ پھر اسی طرح اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. گھر جا کے اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ یہ 2 درہم لو اور مارکیٹ سے یہ اس کے لیے لگام لے آؤ خرید کے. آپ کا جو غلام ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر، ایک شاپ پر، جو بھی وہ اس ٹائم پہ جو بھی سلسلہ تھا وہاں پہ، وہ حضرت علی کے خچر کی جو لگام ہے وہ پہچان لیتا ہے. تو وہ اس دکاندار سے پوچھتا ہے کہ یہ تم آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ بیچ کے گیا ہے 2 درہم میں مجھے. تو آپ کا غلام وہ ان سے خرید لیتا ہے اور گھر لا کے سارا واقعہ بیان کرتا ہے حضرت علی سے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس مزدور کو اپنا خچر پکڑایا تھا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو میں نے نیت کی تھی کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس کو اس کی اس خدمت کے بدلے میں، صلے میں 2 درہم اس کو دوں گا، اس کی مزدوری. تو اب یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے بے صبرہ ہو کر ایک حلال راستے سے جو اللہ پاک نے اس کے لیے لکھا تھا، جو رزق اس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، وہ اس کو ملنا تھا، وہ 2 درہم اسے ملنا تھا. بٹ کیا کہتے ہیں، اس نے بے صبرہ ہو کے حرام کا راستہ اختیار کر لیا. تو یہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو وہ 2 درہم جائز طریقے سے ملنا تھا، اس کی خدمت کے عوض حضرت علی نے ویسے ہی دینا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بٹ اس نے بے صبرہ ہو کے چوری کی، لگام لے کے بھاگ گیا اور وہاں جا کے 2 درہم میں بیچ دیا. وہی 2 درہم جو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھا، اس کو جائز راستے سے آنا تھا اور اس نے اس کو حرام کے راستے اختیار کر کے لیا. تو یہی ظرف ہوتا ہے ہمارا، اگر ہم بے صبرے نہ ہوں تو جو ہمارے مقدر کا وہ ہمیں مل کے رہتا ہے.
تو ایسے ہی ہے. باقی کیا کہتے ہیں، رزق میں برکت کرنے کا ذریعہ جو ایک ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ٹریڈ کرے. اللہ تعالیٰ سے ٹریڈ کرے، یعنی کہ وہ اس طرح کے غریبوں کی مدد کرے، صدقہ خیرات کرے زیادہ سے زیادہ. چاہے ہمارے پاس تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں سے بھی نکال کے کسی غریب کی مدد کریں گے. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آپ سب کو بخوبی اس چیز کا علم ہوگا آف کورس، کہ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک خرچ دیں نا، 1 روپیہ، تو اللہ تعالیٰ 10 گنا واپس کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے. تو ہم اپنے حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں کسی غریب کی مدد کریں گے، چھپ کے صدقہ خیرات کریں یا کسی غریب کی مدد کریں گے، تو اس سے 10 گنا اللہ تعالیٰ ہمیں واپس کریں گے، ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو یہ سب کچھ اللہ پاک کا ہی ہے. دیکھیے ویسے بھی اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں نا، کسی کو دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں. وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ پاک نے ہمیں دیا، ہم دیے ہوئے میں سے کسی کو دے رہے ہیں. کون سا ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بٹ پھر بھی اس کے لیے دل چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک سب کو ایسا دل عطا فرمائے کہ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا، اپنے نیچے جو ہے دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرے جو پریشان حال ہے. اور چھپ کے مدد کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. یقین کیجئے دنیا کی بڑی سے بڑی جتنی بھی کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو سکون مل سکتا ہے یا راحت مل سکتی ہے، یا کوئی آسائش ایسی ہو، کچھ بھی ایسی، اس کسی چیز میں بھی اتنا مزہ اور اتنا سرور نہیں ہے جتنا سرور اس چیز میں کہ آپ کبھی کسی مجبور کی، پریشان حال کی چھپ کر بس مدد کر دیں، اور آپ اس دن اپنے گھر آئیں، اور گھر آ کے جب اگر آپ سونے لیٹیں گے، آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا سکون ملے گا دل کے اوپر، ایسے جسے پتہ نہیں آپ کیا کر کے آئے ہیں. وہ سرور آپ کو کسی اور چیز میں نہیں نظر ملے گا. جب آپ خدمت خلق کریں گے، یقین کیجئے اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اور خاص طور پہ تھوڑے میں سے دینا کسی کو، کہ اپنے پاس بھی تھوڑا اور اس میں سے بھی کسی کو شیئر کر دینا، اس کا تو خیر اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی سرور ہے. آزما کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ہماری قسمت میں صرف ایک پوری زندگی میں، پوری میری زندگی، کسی کی بھی، سب کی، اگر ہماری زندگی میں صرف اللہ پاک نے ایک کروڑ لکھا ٹوٹل کہ اتنا میرا رزق ہے 1 کروڑ کے برابر، وہ اتنا ہی مجھے ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ کرنے کا پھر یہی ایک حل ہے، جائز حل، کہ ہم اس میں سے غریبوں کی بھی مدد کرتے جائیں. جو تھوڑا تھوڑا ہمیں مل رہا ہے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی مدد کرتے چلے جائیں اللہ کی راہ میں، تو وہ ہمیں 10 گنا واپس اللہ پاک کریں گے غیب سے. اور آپ خود حیران ہوں گے کیسے کیسے ذریعے سے آپ کو ملے گا. آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. تو اسی طرح اور پھر 1 کروڑ کا 10 کروڑ، 10 کا 1 ارب، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو ایک یہی راستہ ہے برکت کے لیے اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے. تو آپ کے مقدر میں جتنا لکھا وہ تو اتنا ہی رہ گیا، پر اس میں برکت آ رہی ہے اللہ کی راہ میں دینے سے. تو یہ ایک ذریعہ ہر بندہ یہ آزمانا چاہیے ہم سب کو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ ایک یعنی اس سے خوشی بھی ملے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور ایک اچھی فیلنگ آتی ہے انسان جب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے. خود ہی نہیں آگے بڑھتا بلکہ دوسروں کو بھی جو آپ کے سے پیچھے رہ جائے تو ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. تو اس میں ایک اپنا مزہ ہے، اپنا سرور ہے. تو شیطان روکتا ہے، ظاہر ہے شیطان کا تو کام ہے. شیطان نے تو ایک قسم کا عہد کیا ہے کہ اس نے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے. تو ہمیں حتی الامکان اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے شیاطین کی چنگل سے بچنے کی. اور جب غلطی ہو جائے تو اللہ پاک سے تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے. اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، مولا علی کے صدقے، حضور غوث پاک کے صدقے، اور اپنے تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور ہم بس یہی دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. باقی کیا کہتے ہیں، دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ایک یقین کی بات ہے نا، کامل یقین کی بات ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 دیں گے اللہ پاک 10 گنا واپس کرتے ہیں. تو اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے دور کی بات ہے. آپ کی خادمہ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ مہمان گھر میں آئے ہیں، کوئی 6-7 افراد ہیں.
تو آپ فرماتی ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہیں تو ان کو پیش کریں، تو وہ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ ایک روٹی موجود ہے اور افراد 6 ہیں یا 7 ہیں، تو آپ کہتی ہیں اچھا وہ ایک روٹی جو ہے نا باہر صدقہ کر دو، یعنی کسی کو دے دو غریب کو۔ تو وہ خادمہ ایسی کرتی ہیں اور دے دیتی ہے۔ پہلے تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایک روٹی ہم جو دے رہے ہیں اس کی بجائے 4 یا 5 روٹیوں کا اور بندوبست کر کے مہمانوں کو کھلائی جا سکتی تھی، تو جو ایک روٹی موجود ہے وہ بھی آپ کسی کو دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ بڑی تعجب میں آتی ہے، بٹ وہ ظاہر ہے حکم مانتی ہے اور صدقہ کر دیتی ہے، باہر کسی کو دے دیتی ہے غریب کو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے آقا نے دیا ہے یہ کھانا، تو یہ آپ لے جائیے۔ وہ جب آپ کی خادمہ اندر لے کے آتی ہے اور آپ جب کپڑا ہٹا کے دیکھتی ہیں تو اس میں 5 روٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں، ان کو کہو یہ میرا نہیں ہے، واپس کر دو۔ وہ خادمہ واپس جاتی ہے اور وہ اس کو آواز دیتی ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے شخص، اس کو کہتی ہے یہ ہمارا نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں، وہ لے جاتا ہے۔ اسی طرح پھر دستک ہوتی ہے، پھر ایک آتا ہے شخص، تو اس ٹائم پہ میرے خیال سے کوئی وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کپڑا ہٹاتی ہیں تو اس میں 7 روٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ پھر فرماتی ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ واپس کر دو ان کو۔ تو خادمہ حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں واپس دے دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے آقا نے دیا ہے حضرت رابعہ بصری کے لیے، مطلب ان کی خدمت کے لیے میں۔ تو جب وہ لے کے اندر آتی ہیں اور حضرت رابعہ بصری جب اس کو جو بھی اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے ہٹاتی ہیں، دیکھتی ہیں تو 10 روٹیاں ہوتی ہیں اور جو بھی کھانے کا سالن وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا ہے، اب یہ کیا کہتے ہیں ان کو مہمان کو پیش کر دو۔ یعنی کہ کیا ہے، خادمہ حیران ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، وہ پوچھتی ہو جائے تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 واپس کریں گے، 10 گنا۔ تو پہلے جب اس کے بعد جو آج شخص لے کے آیا وہ 5 روٹیاں تھیں، تو مجھے پتہ تھا یہ میرا نہیں ہو سکتی، پھر 7 تھیں، یہ بھی میری نہیں ہو سکتی، پھر جب 10 آئیں تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہاں، مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ اب میرا ہے، کیونکہ اللہ پاک اللہ کی راہ میں ایک دو تو 10 گنا واپس آتا ہے۔ تو یہ یقین کی بات ہے نا ساری، ایسے یہ سمجھانے کے اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، تو یہ سمجھانے کے لیے، تو یہ حقیقت ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس پوری کوشش کرنی چاہیے اس مشکل حالات میں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے پریشان حال لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنا ہی، میں اصل میں آج خود تھوڑا سا پریشان ہوں، مس کر رہا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، آلموسٹ پہلی دفعہ شاید 1 سال ہونے والا ہو گیا کہ میں ابھی تک پاکستان نہیں گیا، ورنہ نارملی 6 مہینے بعد میرا چکر لگ جاتا تھا۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے بھی، اوپر سے کرونا کی وجہ سے آئی ٹی کی فیلڈ ہے تو میرے ڈیوٹی ڈبل ٹرپل ہو گئی، پھر شفٹنگ بھی میں جیسے بتا چکا ہوں۔ اینی ہاؤ، اللہ پاک، بس یہ سفر بھی قسمت میں ہوتا ہے، قسمت سے ہوتا ہے، اللہ پاک بس وہ ٹائم لے کے آئے کہ میں بھی گھر جاؤں اور اپنے گھر والوں سے میری ملاقات ہو سکے اور ایک اچھا ٹائم سپینڈ ہو، اور اللہ پاک آپ کی میری سب کی مشکل آسان کریں، جو کوئی بھی پریشان حال ہے اللہ پاک سب کی پریشانی دور فرمائے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، ٹھیک ہے جی، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔